کچھ دن پہلے ایک سٹڈی آئی تھی کہ اگر دنیا کی 7 ارب آبادی میں سے نیچے والے 2.5 ارب لوگوں کی دولت کو ملایا جائے جو سب سے زیادہ غریب ہیں تو ان 2.5 ارب لوگوں کی دولت دنیا کے 10 امیر ترین لوگوں کی دولت سے کم بنے گی، اور یہ تاریخ کی سب سے بڑی ناانصافی ہے۔ اگر آپ اخبارات یا رسالے پڑھتے ہیں تو آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ امیر لوگ مزید امیر ہوتے جا رہے ہیں اور غریب لوگ مزید غربت کی طرف جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں نے کچھ علامتیں یا عادتیں اکٹھی کی ہیں جو اگر آپ میں ہیں تو آپ ایک دن یقیناً امیر ہوں گے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس طرح کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیا ان 10 نشانیوں میں سے کم از کم 5 نشانیاں آپ میں ہیں یا نہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ نمبر 1، آپ اپنی آمدنیاں تنخواہ میں سے ہر ہفتے یا ہر مہینے کچھ نہ کچھ پیسے اس نیت سے بچاتے ہیں کہ آپ ایک دن انہیں کسی بڑے کاروبار میں انویسٹ کر سکیں گے۔ اگر آپ پیسے صرف اس مقصد کے لیے جوڑتے ہیں کہ آپ کے پاس زیادہ دولت ہوگی تو آپ کا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوتا جو غالباً ایک دن امیر ہوں گے، کیونکہ پیسے جوڑنے سے آپ کار خرید سکتے ہیں یا اچھا گھر بنا سکتے ہیں، لیکن جب ایک دفعہ یہ جوڑے ہوئے پیسے صرف ہو جائیں گے تو آپ دوبارہ اسی مڈل کلاس کی کیٹیگری میں آ گریں گے۔ اس لیے سمجھ لیں کہ صرف پیسے جوڑنے سے کوئی بھی امیر نہیں ہوتا، اور نہ ہی کسی کی نوکری کرنے سے اتنی زیادہ دولت آتی ہے کہ بندہ امیر ہو سکے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو صبح 8 سے شام 5 بجے تک کی جاب کرتے ہیں، اس جاب سے ان کا اپنا تو صرف گزارا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی تھرڈ پارٹی ان کی محنت کی وجہ سے کروڑ پتی یا ارب پتی بن رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ دنیا کے 50 امیر ترین لوگوں کی لسٹ دیکھیں تو آپ کو کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا جو نوکری کے زور پہ بلینئر بنا ہو۔ نمبر 2، آپ کی دوستی ان لوگوں کے ساتھ ہے یا آپ ان لوگوں میں گھومتے پھرتے ہیں جو خود بھی کچھ بننا چاہتے ہیں یا جن کے پاس اپنے مستقبل کے لیے ایک اچھا پلان ہے۔ عموماً ہم زندگی میں اپنے آپ کو اپنے ملنے جلنے والوں یا دوستوں سے کمپیئر کرتے ہیں۔ اگر آپ کے سارے دوست ہی آوارہ یا غریب ہیں تو آپ کو زیادہ دولت کمانے کی موٹیویشن نہیں ملے گی۔ آپ اپنی کامیابی کے لیے ان آوارہ دوستوں کو ایک اسکیل کی طرح استعمال کرتے ہیں، جیسے آپ سوچتے ہیں کہ چلیں اگر میرے پاس کچھ بھی نہیں تو میرے دوست بھی تو ایسے ہی ہیں۔ لیکن اگر آپ کے دوست زیادہ کماتے ہیں تو چانسز ہیں کہ آپ بھی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، اور صرف اسی معاملے میں نہیں بلکہ آپ زندگی کا کوئی بھی شعبہ لے لیں، اس میں آپ کے دوستوں اور سرکل کا اثر آپ کی شخصیت پہ واضح نظر آئے گا۔ حتیٰ کہ اگر آپ کے دوست نماز پڑھتے ہیں تو زیادہ چانسز ہیں کہ آپ بھی نماز پڑھنے لگیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کے ارد گرد زیادہ تر لوگ سگریٹ پیتے ہیں تو زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کو بھی سگریٹس کی لت لگ جائے گی۔ نمبر 3، آپ رسک لینے سے گھبراتے نہیں، اور جب آپ رسک لیتے ہیں یعنی کوئی نیا کاروبار یا دھندا شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے اچھی طرح اپنے نئے کام کے سارے پہلوؤں پہ غور کر لیتے ہیں۔ اس کے برعکس غریب یا مڈل کلاس لوگ رسک لینے اور بڑے فیصلے کرنے سے ڈرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ وہ اپنے جمع کیے ہوئے پیسے کہیں کھپاتے ہیں اور نہ ہی ان کے پاس مزید دولت آتی ہے۔ تاہم امیر لوگ اپنے اس خوف کو اپنے نالج کے ذریعے قابو کر لیتے ہیں۔ وہ رسک لینے سے پہلے سارے حساب کتاب اور نتیجوں پہ غور ضرور کرتے ہیں، لیکن رسک لینے سے گھبراتے نہیں۔ شاید اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو درخت کا سب سے میٹھا اور پکا ہوا پھل اتارنا ہے تو اس کے لیے آپ کو شاخ کے آخر تک جانا پڑے گا، یعنی رسک لینا پڑے گا۔ نمبر 4، آپ اپنی ناکامیوں اور برے حالات کے لیے دوسروں کو یا پھر حالات کو قصوروار نہیں ٹھہراتے، بلکہ آپ اپنی زندگی کی ذمہ داری خود لیتے ہیں۔ اچھے یا برے حالات کا سامنا ہر بندے کو کرنا پڑتا ہے۔ جیسے اگر آپ وارن بفٹ کی مثال لیں تو یہ آدمی 12 سال کی عمر میں گلیوں میں ٹافیاں بیچ کے گزارا کیا کرتا تھا۔ اگرچہ دوسروں کو الزام دے کے یا یہ کہہ کے کہ حالات نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، آپ کو تھوڑی سی تسلی ضرور مل جاتی ہے، لیکن اس سے آپ کے حالات کبھی نہیں بدلتے، اور ان الزامات یا بہانوں کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ جیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی کاروبار کرنے کے لیے پیسے جمع کر رہے ہوں اور پھر کسی حادثے یا گھر میں کسی کے بیمار ہو جانے کی وجہ سے آپ کے کافی سارے پیسے لگ جائیں تو آپ یہ کہہ کر آئندہ بھی پیسے جوڑنا چھوڑ دیں کہ مجھ سے پیسے جڑتے ہی نہیں یا ہمیشہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ اپنی بری زندگی کے لیے دوسروں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، اگر وہ ان بائسڈ ہو کر اپنی زندگی کا تجزیہ کریں تو 99% لوگوں کو یہ نتیجہ ملے گا کہ ان کے برے حالات کی سب سے بڑی وجہ وہ خود ہیں، اگر کسی دوسرے کا حصہ ہے بھی تو بالکل مائنر سا ہے۔ نمبر 5، آپ شارٹ کٹس ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ محنت کرنے پہ یقین رکھتے ہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ امیر بننا 1 یا 2 دن کا کام نہیں بلکہ اس کے لیے مستقل مزاجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے آپ راتوں رات امیر ہونے کی بجائے حقیقت پسند ہونے کا ثبوت دیتے ہیں اور کوئی کاروبار شروع کرنے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ شارٹ کٹ وہ راستہ ہوتا ہے جس پہ بندے کو سب سے لمبا سفر طے کرنا پڑتا ہے لیکن منزل پھر بھی نہیں ملتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں وہ شارٹ کٹس پہ ہی اپنا سر پھوڑتے رہتے ہیں اور اس راستے پہ کبھی بھی نہیں جا پاتے جو انہیں منزل پہ لے جائے۔ نمبر 6، آپ ہار نہیں مانتے۔ زیادہ تر لوگ بڑے اچھے طریقے سے کوئی کام شروع کرتے ہیں لیکن آخر تک جاتے جاتے ہمت کھو دیتے ہیں، یا اگر انہیں اپنی ناکامی کے تھوڑے سے چانسز ہی نظر آئیں تو ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔
یا یہ کہہ لیجئے کہ ایسے لوگ کسی بہانے کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کب انہیں کوئی بہانہ ہاتھ آئے اور وہ اپنا کام بند کر کے پہلے کی طرح مستی اور سستی کی زندگی گزار سکیں۔ لیکن کامیاب لوگ ایسا نہیں کرتے۔ ان کے لیے اگر کوئی ایک طریقہ کام نہ کرے تو وہ کوئی دوسرا پلان بناتے ہیں، اگر دوسرا پلان بھی فیل ہو جائے تو وہ کوئی اور ٹیکنیک لڑاتے ہیں، اور تب تک سکون سے نہیں بیٹھتے جب تک کہ انہیں کامیابی نہیں مل جاتی۔ نمبر 7، آپ کی قوت ارادہ مضبوط ہے، اور اگر آپ کو کوئی نیا آئیڈیا آئے تو آپ اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں رہ جاتے بلکہ سٹیپ لیتے ہیں اور اس آئیڈیا کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ خبروں اور جدید ٹرینڈز کے بارے میں اچھی خاصی معلومات رکھتے ہیں اور خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ لوگوں کی دلچسپیاں کس طرف ہیں اور لوگ کیا پسند کریں گے اور کیا نہیں۔ آپ کوئی ایسا کاروبار شروع نہیں کریں گے جس کی ڈیمانڈ ہی نہ ہو۔ نمبر 8، آپ کسی ایک کام پہ اچھی طرح فوکس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ڈیلی روٹین میں الیکٹرانک ڈسٹریکشنز نہیں آنے دیتے۔ جیسے اگر آپ کوئی کام کرنے بیٹھتے ہیں تو آپ بار بار اپنے موبائل کو چیک نہیں کرتے بلکہ پوری توجہ سے اپنا کام کرتے ہیں، یا پھر اگر آپ صبح جلدی اٹھنے کی نیت کرتے ہیں تو بار بار اپنے الارم کو آگے نہیں کرتے بلکہ پوری اتھارٹی کے ساتھ ایک ہی دفعہ اٹھ بیٹھتے ہیں اور اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ کسی بھی کام میں کامیاب بننے کے لیے آپ کے فوکس کرنے کی ایبلٹی کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے، یعنی کوئی کام کرتے ہوئے اپنی توجہ کو ادھر ادھر بھٹکنے نہ دینا۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے برین رولز نام کی کتاب کی سمری بنائی تھی جس میں فوکس بڑھانے کے موضوع پہ ایک مکمل چیپٹر تھا۔ آپ کوشش کریں کہ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ نمبر 9، آپ اپنی زندگی اس طرح نہیں گزارتے کہ چلیں اچھا ٹائم گزر رہا ہے گزرتا رہے، یا گزارا ہو رہا ہے تو بس ٹھیک ہے، بلکہ آپ کے پاس باقاعدہ پلانس ہیں اور آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہے۔ آپ نے اچھی طرح طے کیا ہوا ہے کہ اگلے 1 سال میں آپ پلاٹ خرید لیں گے اور 2 سال تک آپ اپنا گھر بنا لیں گے، اور آپ یہ پلاٹ کیسے خرید دیں گے یا فلاں بزنس کیسے سیٹ کریں گے، اس کے لیے باقاعدہ آپ کے پاس ایک خاکہ ہے اور آپ نے باقاعدہ گول سیٹ کیے ہوئے ہیں جن کو آپ فالو کرتے ہیں۔ اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو باقاعدہ بیٹھ کے اس طرح کا ایک خاکہ بنائیے، ایک پیج پہ لکھیے کہ آپ کتنا کمانا چاہتے ہیں اور پھر یہ طے کیجئے کہ اتنا کمانے کے لیے آپ کو کس طرح کے اقدامات کی ضرورت پڑے گی۔ اپنے ہر مہینے کے گول سیٹ کیجئے اور اپنے ٹارگٹس کو پورا کرنے کی کوشش کیجئے۔ نمبر 10، آپ توہمات اور لک وغیرہ پہ زیادہ یقین نہیں کرتے اور نہ ہی اپنے ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کے خود کو تسلی دیتے ہیں کہ ایک دن سب کچھ بدل جائے گا۔ آپ ان باتوں کو فضول سمجھتے ہیں اور محنت کرنے پہ یقین رکھتے ہیں، اور اسلامی نظریہ بھی یہی ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ محنت کرے گا۔ اس بات پہ باقاعدہ ایک ریسرچ موجود ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس زیادہ دولت ہوتی ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ وہ اپنے عمل کے ذریعے اپنے حالات کو بدل سکتے ہیں، جبکہ ان لوگوں کے پاس دولت کم ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز قسمت میں ہوئی تو مل جائے گی اور اگر نہ ہوئی تو نہیں ملے گی۔ ناظرین، کافی عرصہ پہلے میں نے ایک کتاب کی سمری بنائی تھی جس کا نام تھا رچ ڈیڈ پور ڈیڈ۔ اس کتاب میں مصنف نے بڑے اچھے طریقے سے عام لوگوں کے لیے امیر بننے کے فنامنے کو آسان اور سادہ کر کے سمجھایا ہے، اور یہ بھی واضح کیا ہے کہ کس طرح نصابی کتابیں صرف نوکروں کو پیدا کر رہی ہیں۔ اس ویڈیو کا لنک اس وقت سکرین پہ موجود ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کلک کر لیجئے، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آئندہ آپ کس موضوع پہ ویڈیو دیکھنا پسند کریں گے، کیونکہ میں عموماً یہیں سے دیکھتا ہوں کہ آئندہ کس موضوع پر ویڈیو بناؤں۔ خدا حافظ۔